ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی. کیا تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق باقی ہوتا ہے؟ اور قرآن کیا حلالے کی تبلیغ کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کے ضمن میں جانتے ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے. فَإِن طَلَّقَهَا، تو مرد کے لیے تیسری طلاق کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، عورت ہرگز حلال نہیں ہو سکتی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کے بعد بیوی بن کر نہ رہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو مرد کے لیے تیسری طلاق کے بعد عورت ہرگز حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کے بعد بیوی بن کر نہ رہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر اگر اسے وہ بھی طلاق دے دے تو اس صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ رجوع کر لے. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یقین ہو، اگر ان کا خیال ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ بیان کرتا ہے علم والوں کے لیے. سورہ بقرہ کی ان آیات میں عائلی نظام کو، خاندانی نظام کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ معاشرے کے اندر خاندانی نظام بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جتنا خاندان کا نظام مربوط اور مضبوط ہوگا اتنا ہی تربیت کا نظام فضیلت مآب ہوگا. اس آیہ مقدسہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں اور نا اتفاقیوں کی صورت اس قدر بڑھ گئی کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی، تو 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی جائے تو یہ طلاق بائن بن جاتی ہے، یہ طلاق مغلظ ہو جاتی ہے. اب خاوند اس عورت کو اپنے عقد میں نہیں لا سکتا. 3 طلاقوں کے بعد عورت سے رجوع نہیں کیا جا سکتا. ہاں، قرآن حکیم نے ایک لچک پیدا کی، ایک گنجائش رکھی کہ اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دیں، عدت گزر گئی اور اس خاتون نے کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا لیکن نبھا وہاں بھی نہ ہو سکا اور کچھ عرصے بعد وہاں سے اسے طلاق ہو گئی، پھر عدت گزر گئی. اب مجبوریاں اور ضرورتیں پہلے مرد کو اور اس عورت کو دوبارہ وہ اتفاق کریں کہ ہم اکٹھے زندگی گزاریں گے. تو اس صورت میں جب ایک عورت کہیں اور نکاح کرے اور پھر شادی مکمل ہو، نکاح اور زوجیت دونوں مرحلے پیش آ چکے ہوں اور پھر عدت گزر جائے تو پھر پہلے خاوند کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وگرنہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوتا. اب قرآن حکیم نے کہا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے. یاد رکھیے
کہ یہ آیہ مقدسہ حلالہ کی تبلیغ نہیں کرتی، بلکہ ایک قانون کو بیان کرتی ہے، ایک گنجائش کو بیان کرتی ہے، ایک لچک کو بیان کرتی ہے کہ جس وقت طلاق ہو جائے اور طلاق ہونے کے بعد پھر کسی اور سے شادی ہو جائے لیکن نباہ نہ ہو سکے تو دوبارہ اس کو طلاق ہو جائے، پھر کچھ مدت گزرے، عدت گزر جائے تو پھر یہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو قرآن حکیم نے اس کی رخصت رکھی۔ وگرنہ اگر پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت نکاح کیا جائے کہ پھر طلاق دے دی جائے تو یہ حلالہ کی صورت بنتی ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آیت اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ آیت نے تو ایک قانون بیان کیا اور حدیث نے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جو اس قانون کے وجود میں سوراخ تلاش کر کے اپنی لذتوں کا حصول چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے جس اصول کو بیان کیا اس کی آڑ میں اپنی لذتوں کا حصول، تو حدیث نے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی، اور قرآن حکیم نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں علم والوں کے لیے، اللہ علم والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کے احکام سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।